کچھ مینو مرندہ شوق میں سی از قلم آسیہ مرزا۔ اس نے احساس تشکر کے ساتھ ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ وہ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا مورے؟ وہ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ اس کا لہجہ امید و بام سے چٹخا ہوا تھا۔ مورے پگھل سی گئی۔ میرے جیتے جی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تم تسلی رکھو، چلو شاباش، خود کو سنبھالو۔ میں حمدہ کو لے کر جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ، مہوش کے سسرال والے آتے ہی ہوں گے۔ وہ حمدہ کو لیے کمرے سے نکل گئیں۔ لالا رخ باتھ روم میں جا کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ اندر کی تپش بہت حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ حقیقتاً خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ تولیہ اسٹینڈ سے کھینچ کر پلٹی تو روشانہ کھڑی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر عجیب ملال رقم تھا۔ اچانک وہ آگے بڑھی اور بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ آپ بہت بری ہیں لالی، بہت بری۔ اکیلے اکیلے اپنا دکھ اٹھائے پھرتی ہیں، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، اور خود دوسروں کے غم دکھوں کو کم کرنے، ان کو بوجھ اٹھانے کے جتن کرتی رہتی ہیں۔ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے بتایا تک نہیں؟ وہ سر اٹھا کر بھیگی پلکوں کو جھپک کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لالا رخ نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر دیے۔ تم پہلے ہی کم پریشان ہو کہ میں تمہیں اور پریشان کرتی؟ تو آپ کے خیال میں آپ کے لیے پریشان نہیں تھی؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی؟ نہیں لالی، میں آپ کے چہرے پر حقیقی خوشی ڈھونڈ ہی نہیں پائی اب تک۔ میرے دل نے مجھے بارہا احساس دلایا کہ آپ کا یہاں آنا محض محفوظ کی شادی کا بہانہ تو بنا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ قیاس تھا، شبہ تھا، مگر اب بات کھل گئی ہے تو دل چاہتا ہے دھاڑے مار مار کر روؤں۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں آپ نے میرے لیے خود کو نہیں روشی؟ یہ بات مت کرنا۔ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ہر شخص کی قسمت اس کی اپنی ہی مٹھی میں بند ہے پگلی۔ تو آپ کی مٹھی میں ایسا کیا چھید ہے کہ قسمت کی خوشیاں نکل جاتی ہیں؟ وہ آزادگی سے رو پڑی۔ روشی، نہ میری جان، نہیں، اس طرح مت کرو۔ لالا رخ نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ میں تو خوش قسمت عورت ہوں کہ اتنے چاہنے والوں کے درمیان رہتی ہوں۔ تم نے سنی نہیں مورے کی باتیں؟ انہوں نے کس طرح میرے دل پر تسلی بھرا ہاتھ رکھا ہے۔ ان کی تسلی آمیز باتیں میری روح پر رکھے بوجھ کو کھینچ گئی ہیں، اور مصطفیٰ خان جیسا شخص قسمت والیوں کو ہی ملتا ہے۔ میں بھلا کہاں سے بدقسمت ہو گئی؟ وہ زبردستی مسکرانے کی کوشش کرنے لگی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہی۔ چلو شاباش، خود کو کمپوز کرو۔ اتنا پیارا تیار ہو کر رونا اچھی بات نہیں ہے۔ دکھاؤ ذرا، یہ سوٹ تو تم پر بڑا جچ رہا ہے۔ اس نے اسے کاندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے توصیفی نظروں سے جائزہ لیا۔ سبز اور زرد رنگ کے امتزاج کی ہلکے کام والی قمیص اور چوڑیدار پاجامے میں اس کا نکلتا قد متناسب جسم بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ بڑی سی چنڈی کا دوپٹہ کاندھے پر پھیلایا ہوا تھا۔ دونوں کلائیوں میں میچنگ کی چوڑیاں پہنے وہ لالا رخ کو بے حد دلربا لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں سے ہیئر بینڈ نکال لیا۔ ریشمی لچکتے بال ہیئر بینڈ سے آزاد ہوتے ہی پشت پر پھیل گئے۔ اب وہ اور زیادہ اچھی لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا دی۔ روشانہ اسے خاموش نظروں سے دیکھنے لگی، پھر حلق میں پڑا آنسوؤں کا گولا نیچے اتار کر چہرے پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرا۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئیں، کپڑے کدھر ہیں آپ کے؟ مجھے تیار ہونے میں فقط 10 منٹ لگیں گے، تم یہیں بیٹھو، بس میں ابھی کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں اور تیار ہوتی ہوں۔ اس نے چٹکی بجائی اور ہنس پڑی۔ روشانہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ حقیقتاً وہ 10 منٹوں میں ہی تیار ہوئی تھی۔ روشانہ نے زبردستی اس کے تراشیدہ ہونٹوں پر سرخی لگا دی اور آنکھوں کے گرد اسی رنگ کی پنسل سے ہلکا سا ٹچ دیا۔ لالا رخ نے خلاف عادت کسی قسم کی مزاحمت نہ کی۔ وہ دونوں کمرے سے نکلیں تو ساری خواتین باہر لان میں جا چکی تھیں۔ سغرا ہاتھ میں گہنوں کے شاپرز پکڑے حسنہ آپا کو تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ لالا رخ نے اسے روک کر پوچھا۔ گہنے ہیں جی، حسنہ آپا نے سب باجیوں کے لیے منگوائے تھے، مجھے تو عادل باؤجی سے پکڑا کر چل دیے، حسنہ آپا کو جا کر دے دوں، پر وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ باجی، ایک گہنا میں لے لوں؟ سغرا بات کے اختتام پر معطر گہنوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، ایک کیوں بھائی، 2 لے لو اور کلائیوں میں باندھ لو، یوں بھی تم پورے 16 سنگھار کیے ہوئے ہو، اسی کی کمی رہ گئی ہے۔ لالا رخ اس کے سراپے پر ایک نگاہ ڈال کر ہلکے سے ہنسی۔ زرد اور سرخ رنگ کے بھڑکدار بنارسی شلوار قمیض میں
भारी जेवरात और खूब मेकअप किए वो आज के फंक्शन की सबसे ख़ास चीज़ लग रही थी। रोशाना ने भी इसके सजे संवरे मासूम सरापे पर एक मुस्कुराती निगाह डाली। लाला रुख ने शॉपर में से एक महकता गहना निकाला और रोशाना की कलाई पर बांधने लगी। वो नाना करती रह गई, पर उसने उसकी दूसरी कलाई भी थाम ली और गहना लपेटने लगी। जब तलाल इस तरफ चला आया, वो लाला रुख को ही ढूंढ रहा था। रोशाना पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखों में बेसाख्ता एक खुशनुमा सा रंग उभर आया। सुबह से वो उससे कुतराई कुतराई फिर रही थी, दिखाई भी नहीं दे रही थी। उसने चाहा, शायद सब्र का ही फल था, जो इस कदर दिल आवेज रूप में वो इस वक्त इसकी निगाहों के सामने थी। अगर तुम इस फजूल काम से फारिग हो चुकी हो तो मेरी एक इंतहाई ज़रूरी बात सुन लो। लाला रुख के नज़दीक आकर हाथ में पकड़ी अपनी कैमल ब्राउन शर्ट उसके आगे लहराई। इस पर आयरन कर दो, किसी को टाइम नहीं है, मुझ गरीब का कोई काम कर दे। एक अदद बीवी रखने के बावजूद तुम इधर उधर ख्वार हो रहे हो, बहुत ही इबरत का मुकाम है। लाला रुख ने गहने के धागे को सुलझाते हुए सर उठाकर इसकी तरफ देखा, फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, ये रोशाना किस मर्ज़ की दवा है? इसके अंदाज में शरारत थी। रोशाना ने उससे नज़रें कुतरा लीं। मेरा ख्याल है ये नेक काम तुम अपने हाथों से अंजाम दो तो ज़्यादा बेहतर है। इसका क्या भरोसा ये पुराने सारे बदले मेरी इस गरीब शर्ट पर निकालने बैठ जाए। जला वाला दी तो वो जल्दी से बोला, लाओ ये फजूल काम मैं किए लेता हूँ। उसने शर्ट लाला रुख पर उछाल कर इसके हाथ से मोतियों का महकता हुआ गहना उचक लिया, जिसका उलझा हुआ धागा इससे सुलझाए नहीं सुलझ रहा था। लाला रुख ने हैरान होकर इसकी तरफ देखा, कुछ कहना भी चाहा, फिर दूसरे पल कुछ सोच कर लब दांतों में दबाकर इसकी शर्ट पकड़ ली। सारे शौक़ महविश की शादी में ही पूरे कर लोगी या कुछ अपनी रुखसती के लिए भी बचा कर रखोगी? वो महज इसे सताने को ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कोई शौक़ नहीं था, ये तो लाली ज़बरदस्ती पहना रही थी। वो पलट कर जाने लगी, मगर इसने झट से इसकी कलाई पकड़ ली। चलो दूसरा मैं ज़बरदस्ती पहना देता हूँ। रोशाना ने बेबसी से लाला रुख की तरफ देखा, मगर वो करीबी कमरे में जा घुसी थी। उसने गहने को नाक के नज़दीक ले जाकर सूंघा और एक गहरी सांस यूँ खींची जैसे इसकी सारी खुशबू फेफड़ों में उतार रहा हो। एक अनोखी मुसरत इसके दिल से रूह तक उतर रही थी। मोहब्बत भी गहना होती तो इसे मैं तुम्हारी कलाई में लपेट देता, मगर मोहब्बत तो खुशबू है, इसे महसूस किया जा सकता है। उसने बड़ी नरमी से वो गहना इसकी कलाई में बांध दिया और बराह रास्त उसकी आंखों में झांका। ये बहार के फूल खुशनुमा झोंके की तरह बिल्कुल अचानक हमारे दिल को छू लेती है, अपने शहर में जकड़ लेती है। मैं तो कम अज़ कम ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ, जकड़ा हुआ इस शहर में गिरफ्तार सा। वो दम बखुद बेयकीनी से सर उठाकर इसकी तरफ देखती रह गई। उसे लगा किसी ने एकदम उसे हपस ज़्यादा कमरे से निकाल कर यख पानी में डाल दिया हो। उसे अपनी धड़कनें तक रुकती महसूस होने लगी। अचानक रोशनी का झमाका हुआ। खुर्रम के कैमरे की आंख ने इस मंजर को कैद कर लिया था। रोशनी के झमाके पर वो दोनों ही सरपटा कर चौंके। खुर्रम उन दोनों से कदरे फासले पर खड़ा मुसरत आमेज हैरत से तलाल को देख रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है? इसे बदतमीज़ी नहीं, चाबुक दस्ती कहते हैं चाचू। इतना खूबसूरत मंजर ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिला है, इसे कैसे मिस कर देता। हमने पत्थरों को पिघलते पहली बार जो देखा है। उसने ठंडी सांस खींची और कैमरा संभालते हुए बोला, अगर 2-3 पोज और हो जाएं तो। बकवास मत करो। वो झींप कर रोशाना से दूर हट गया। उधर रोशाना मारे खफत के सुर्ख पड़ गई थी और आओ देखा न ताओ पलट कर रफ़िया बेगम के ही कमरे में जा घुसी। तुम भी मजाज इंसान हो, आखिर लाख छुपाओ इश्क अपना। ये बेत खुल गया, मगर खुल गया, ये राज अफशां हो ही गया। खुर्रम ने तलाल की तरफ देखते हुए दाएं आंख दबाई। उसकी शरारत आमेज हंसी भी बहुत भरपूर थी। तलाल उसे देखता हुआ अपने कमरे की तरफ हो लिया। रोशाना इस सारे वक्त किसी वहशी हिन्नी की तरह खौफजदा, मुंतशिर दहन, परेशान और सरासमिया लिए एक कोने में दुबकी बैठी रही। इसके दिल की हालत इसके चेहरे से आया थी, मगर खुर्रम और लाला रुख के अलावा कोई इसकी तरफ मुतवज्जा न था कि महसूस करता कि वो किस इनकलाब के जद में आई हुई है। बारात के रोज़ ख़वातीन की तैयारियां अरूज पर थीं। महविश दुल्हन बनी पार्लर से होकर आ चुकी थी। अब ड्राइंग रूम में एन एसी के सामने बैठी थी। ये हुक्म रूबी भाभी का था ताकि मेकअप ख़राब ना हो। उसने आते ही भूख भूख का शोर मचाया तो हुस्ना से लंबी डांट सुनने को मिली। अब कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, सारे मेकअप का नाश मार दोगी तो क्या भूखी रहूँगी? क्या इतना कुछ खा पी कर पार्लर गई थी? क्या पार्लर में सब उगल आई हो कि फिर भूख लगी है?
कोई ज़रूरत नहीं है, खामोश बैठे रहो, ज़्यादा बातें करने की भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने डपट दिया। ए है, बच्ची को भूखा मार दे रही हो तुम तो। आमना बेगम से रहा ना गया। उन्होंने तस्बीह कलाई से लपेटी और उठकर महफिश पर फूंक मार कर हुस्ना को आंखें दिखाईं। जब भूख लगी है तभी कह रही है ना, अब क्या रात भर इस मुँह मेकअप की वजह से भूखी बैठी रहेगी? जहन्नुम में गया ऐसा मेकअप। लो देखो ज़रा, पेट खाली हो तो चेहरे पे क्या खाक नूर आएगा। उनकी बातों पर कालीन के कोने में बैठी पलविशा महविश का चेहरा देखकर मुस्कुराई और अपने दुपट्टे के किनारे पर घुंघरू लगाने में मसरूफ़ हो गई। ऐसे ही मेकअप जहन्नुम में जाए, इतने पैसे झोंक कर आई हैं मोहतरमा हसीन बनने के लिए। हुस्ना आपा को हंसी आ गई। और भूखी वूखी नहीं है हुस्ना, इसे पार्लर जाने से पहले खाना खिला चुकी है। इतना सा खाना था, खाया भी नहीं जा रहा था उस वक्त। क्यों विशी? उसने मदद तलब नज़रों से विशी को देखा। मुझे क्या, भिजवा देती हूँ, मगर मेकअप ख़राब हो जाए, चेहरे पे ये पेंटिंग उतरने लगे तो मुझसे मत कहना। वो साथ ही उसे ड्रावा देकर कमरे से निकल गई। तुम फिक्र मत करो, कोई ख़राब वराब नहीं होता, मैं ले आती हूँ तुम्हारे सामने कुछ खाने को, रच कर खाओ। नहीं आंटी, रहने दें, मैं बाद में खा लूँगी। हुस्ना की बात दिल को लगी थी, पैसे ज़ाया हो जाने का डर हो गया। ए है, अब इस मोए मेकअप को बचाने के लिए तुम पेट पर पत्थर बांधोगी? मुझे तो आजकल की लड़कियों की समझ नहीं आती। अकल नाम को नहीं, हम भी दुल्हन बने थे मगर पेट पर पत्थर तो नहीं बांधे थे। इन चार रंगों के लिए इतनी मुशक्क़त उठाए फिरते। आमना बेगम ने गोया इसकी अकल को कोसा। आपके ज़माने में मूवी की मुसीबत नहीं होती थी ना दादू? पलविशा सुई रील में घुसेड़ कर अपना दुपट्टा लपेटते हुए बोली। अरे खाक डालो, इस मूवी पर जब से ये फ़ोटो और फिल्में बनने लगी हैं, दुल्हनों के चेहरों से नूर उड़ गया है। मुझे तो सारी एक सी लगती हैं, रंग बिरंगी पेस्ट्रियों जैसी। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बल्कि मेरे दिल की बात कह दी। जाजिब कलाई में रेस्ट वॉच बांधता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। आमना बेगम की इस तशबीह पर उसे बड़ी ज़ोर की हंसी भी आई थी। दरअसल ये इन्हीं के रंगों से सीधे साधे भोले भाले मासूम दुल्हनों को धोखा देती हैं। जाहिर है बाद में दूल्हा क्या कर सकता है सिवाय सब्र के। हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ। उसने एक नज़र रूबी भाभी पर डाली। आपको तो बस मौका चाहिए ख़वातीन को रगेदने का। रूबी ने मुंह बनाकर इसकी तरफ से रुख फेर लिया और हाथ में पकड़ा दूध का गिलास महविश को थमा दिया। दूध देकर महविश ने तशक्कुर से अपनी इस चहेती भाभी को देखा था। क्यों खाला जान, मैंने कुछ गलत कहा है? जाजिब सोफे पर रखा अपना मोबाइल उठाते हुए हंसकर आमना बेगम से बोला। नहीं, आप कभी गलत फरमाते हैं, गलत तो हम हैं। जवाब रूबी भाभी की तरफ से आया। तुम क्यों दिल बुरा कर रही हो? तुम तो बगैर मेकअप के भी पेस्ट्री ही लगती हो मुझे। वो बड़े बेख्तियाराना रोमांटिक अंदाज में खफा सा रूबी भाभी पर झुका और बड़े भरपूर अंदाज में हंसकर जल्दी से पीछे हट गया। रूबी यकलख छींप कर रह गई और उसे घूरती हुई बोली, मोबाइल मिल गया आपका? वो जल्दी से बात बदल गई। तब जाजिब को भी एहसास हो गया कि वो कुछ गलत मौके पर गलत हरकत कर गया है। सर झुकाते हुए बोला, हाँ अच्छा ये बताओ कितने बजे निकलना है? गाड़ियाँ तैयार हैं, आप ख़वातीन को तैयार होने में मज़ीद कितनी देर है? रूबी के साथ वो भी ड्राइंग रूम से बाहर निकल आया। अब कि उसका लहजा संजीदा और ख़ासा जिम्मेदाराना था। बस आधा घंटा? क्या मतलब? अब मज़ीद भी कुछ रह गया है क्या? वो ठुठक कर रुका और उसे घूरा। जी हाँ, अभी मज़ीद भी ज़रूरत है। वो झुलस कर वहाँ से चली गई। जाजिब बेसाख्ता मुस्कुराया और लिविंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर अंदर चला आया। गाड़ियाँ तैयार हैं खुरम? फ़ोन सेट की तरफ बढ़ते हुए उसने खुरम से पूछा, जो नीचे कैमरे के साजो सामान में उलझा हुआ था। जी हाँ, गाड़ियाँ तो तैयार हैं, बस लाली और रशाना का इंतज़ार है। क्यों, कहाँ गई हैं वो दोनों? उसने रिसीवर उठाते हुए चौंक कर खुरम को देखा। हिना बता रही थी हार गहने वगैरह लेने गई हैं। खुरम सरसरी अंदाज में जवाब देकर कैमरे में रील डालने लगा। ऐसा करो, जो तैयार हैं उन्हें तुम और आदिल गाड़ियों में भरा कर ले जाओ। वो दोनों महविश के हमरा आ जाएंगी, या फिर तुम एक और ट्रिप कर लेना। मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं तो मूवी मेकर को लेकर जा रहा हूँ, उसी की बाइक पर। इसने मैरिज हॉल देखा नहीं है। आदिल ने जल्दी से अपना सेट किया हुआ प्रोग्राम बताया। तो फिर साकिब क्या कर रहा है? वो नहा रहा है। आदिल ये कहता उड़नछू हो गया। कितने दिनों का कट्ठा नहा रहा है। मैं आधे घंटे पहले भी इसके कमरे में गया तो वो वॉशरूम में ही था। वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। खुरम एक गाड़ी में ख़वातीन को भर कर रवाना हो गया, जबकि जाजिब बुजुर्ग ख़वातीन को ले गया। लाला रुख और रोशाना घर पहुंची तो सारा घर भाएँ भाएँ करता मिला। साकिब अपनी बाइक के पैड पर पाँव मारकर इसे स्टार्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ था।
سب جا چکے ہیں کیا؟ لالہ رخ نے حیرت سے استفسار کیا۔ جی ہاں، ابو بےحد خفا ہو رہے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، کب پہنچیں گی خواتین؟ وہ بائک اسٹارٹ کرتا ہوا بولا اور کھلے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ہمیں چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ وہ پھولوں کے ہار اور گہنوں کے دونوں شاپرز اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ مہوش کے ساتھ چلیں گے اب، روشانہ بولی۔ نہیں، پھر تو بہت دیر ہو جائے گی۔ مہوش تو بہت دیر سے جائے گی جب اس کے سسرال والے آ جائیں گے، ہمیں تو پہنچنا ضروری ہے۔ خیر، تم اپنی تیاری مکمل کرو، میں خرم کو فون کیے دیتی ہوں۔ عجیب ہی لڑکا ہے خرم بھی، پتہ ہے ہم رہ گئے ہیں تو خود ہی آ جاتا ہمیں ڈراپ کر کے۔ وہ بڑبڑاتی فون کی جانب بڑھی۔ خرم کو فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلال کے آواز پر وہ دونوں بیک وقت مڑیں۔ لیونگ روم کے ایک دیوار گیر سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں روشانہ پر تھیں۔ ایک بے عنوان سی خوشی کا احساس اس کے دل کو چھو رہا تھا۔ اس نے رافعہ بیگم کا دیا ہوا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو اس نے اپنی پسند سے خریدا تھا۔ اس کا سراپا اس میں یقیناً خیرہ کن لگ رہا تھا۔ جھلملاتے دوپٹے کا عکس اس کے چہرے پر براہ راست پڑ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے بے یقینی سی تھی کہ شاید وہ یہ جوڑا نہیں پہنے گی اور بچکانہ سرکشی دکھائے گی، چونکہ وہ کسی حد تک اس کی فطرت سے آگاہ تھا، مگر اس نے اس کی نگاہوں میں جو خوشنما تاثر ابھارا تھا وہ روشانہ کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا۔ وہ جھٹ سے نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ میں تم دونوں کا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ وہ سنبھل کر خود بھی نظروں کا رخ بدل کر لالہ رخ سے بولا۔ لالہ رخ کے لیے یہ یقیناً دھچکا ہی تھا۔ وہ مہوش کی مہندی کے روز سے لے کر اب تک سے حیران ہی کرتا آ رہا تھا، تاہم یہ حیرانگی خوشگوار تھی۔ وہ اس کی نگاہوں کی حیرت بھانپ کر انجان بنا اور اس بات پر اشٹی نظر پھینکتا ہوا بولا، تم لوگ تیار ہو تو پھر چلتے ہیں؟ بس تیار ہی ہیں، بال بنا لوں پھر چلتے ہیں۔ وہ روشانہ کے ساتھ کمرے میں چلی آئی۔ یہ کمرہ حنا کا سابقہ کمرہ تھا جو ان دونوں خواتین کا ڈریسنگ روم بنا ہوا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب آخری وقتوں تک افراتفری کے عالم میں تیار ہو کر نکلی ہیں۔ ادھر ادھر بکھرے کپڑے، سینڈل، سادہ چپلیں اور جا بجا سنگھار میز پر بکھرا میک اپ کا سامان، کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ روشانہ نے ان چیزوں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر برش نکالا اور بال بنانے لگی۔ سارے بال سیٹ کر کے اس نے گردن پر جوڑے کی شکل دے کر خوشنما ہیئر بینڈ لگا دیا۔ ایسے کیوں باندھ رہی ہو؟ کھلے رہنے دو، اچھے لگ رہے ہیں۔ لالہ رخ نے اسے روکا۔ کھلے ہوئے بال اس کے دراز قد اور متناسب جسم پر بے حد اچھے لگتے تھے۔ الجھن ہوتی ہے ان کو کھلے رہنے سے۔ اس نے برش سے ٹوٹے بال نکال کر ڈسٹ بن میں پھینکے اور کرسی پر بیٹھ کر سینڈل کی اسٹریپ بند کرنے لگی۔ یہ یکایک الجھن تمہیں ان بالوں سے ہونے لگی ہے یا طلال کے ہمراہ جانے کا سن کر؟ لالہ رخ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ اسٹریپ بند کرنے کے بہانے سر اور جھکا گئی۔ بال کھول لیتی تو اچھا تھا، وہ کون سا غیر ہے، محرم ہی تو ہے تمہارا۔ لالہ رخ کے انداز کی پیار بھری لرزش۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس کی نظریں اس کے ہونٹوں پر نہیں گئیں جہاں اس نے لگائی ہوئی میچنگ کی لپسٹک بھی مٹا دی تھی۔ محرم ہونے کے باوجود غیروں سے بڑھ کر ہے، یہی تو رونا ہے۔ غیر ہوتا تو شکایت کیسے کرتی؟ وہ ملول سا سانس کھینچ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دونوں باہر آئیں تو طلال اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے ان کا منتظر تھا۔ کلف لگے بادامی رنگ کے شلوار سوٹ اور سیاہ لیدر کی چپل میں وہ ہمیشہ کی طرح سے سادہ سے انداز میں تھا، مگر بہت خاص لگ رہا تھا۔ پرفیوم کی مدھم مہک اس کے بیٹھتے ہی گاڑی کی فضا سے ہم آہنگ ہو کر اس کی موجودگی کا احساس بن کر روشانہ کے حواس پر چھانے لگی۔ اسے احتیاط سے آگے رکھ دو، ذرا سنبھال کر رکھنا، ہال میں پہنچنے تک خراب نہ ہو جائیں۔ لالہ رخ نے پھولوں کے دونوں شاپرز اوپر تلے رکھ کر احتیاط سے طلال کو پکڑائے۔ مجھ جیسے بد احتیاط کو یہ نازک کام نہ ہی دو تو اچھا ہے، مجھ سے نہ دل کی حفاظت ہو سکتی ہے نہ پھولوں کی۔ وہ انگیشن میں چابی ڈالتے ہوئے مانیخت انداز میں لب دبا کر بولا اور دونوں شاپر اس کے ہاتھ سے لے کر فرنٹ سیٹ پر رکھ دیے۔ جب حفاظت نہیں ہو سکتی تو پھر بیڑا کیوں اٹھا لیا؟ لالہ رخ بھی جواباً مانیخت انداز میں بولی، غلطی جو ہو گئی اور اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہوں، دیکھ نہیں رہی ہو؟ وہ دو بدو بولا اور ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ چلو، اپنی نالاقی کا اعتراف تو کیا تم نے؟ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ طلال نے ویو مرر سے اسے گھورا۔ کبھی کبھی ایسے اعتراف کر لینے چاہیے، اپنی اور دوسروں کی گھٹن بڑی حد تک کم ہو جاتی ہے اور قدرے سکون ملتا ہے۔ وہ یہ کہہ کر مسکین سی شکل بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ روشانہ کو اس معنی خیز گفتگو سے الجھن ہونے لگی تھی۔ وہ خود کو حتی الامکان دونوں سے بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش میں مصروف تھی اور کھڑکی سے باہر جلتے بجھتے سائن بورڈ کو تک رہی تھی۔
मगर जिस तरह कभी कभी बेरुखी और बेतवज्जी बरतने से ताल्लुक़ात खुद ज़ाहिर हो जाता है, ला ताल्लुक़ें भी तशहीर बन जाती है। इसके साथ भी यही हो रहा था। तलाल व्यू मिरर से इसकी इस तराबी कैफियत को महसूस करके महफूज हो रहा था। लाली, तुम मुझ पर बहुत ज़ाती हमले करने लगी हो आजकल, वो मसनूई खफगी से कह रहा था। इट्स नॉट फेयर, कभी तस्वीर का एक रुख नहीं देखा करते। मैं तस्वीर का ना पहला रुख देख रही हूँ ना दूसरा, मैं तो फ़कत मुहर्रिक देख रही हूँ। मुहर्रिक जिसने ये हलचल मचाई हुई है। यूँ भी हमेशा पौधे की जड़ पर तवज्जो देना चाहिए, इसलिए कि पौधे के सूखने, सड़ने या नमू पाने का अमल जड़ से वाबस्ता होता है। माइंड इट सिस्टर, पौधे को पनपने के लिए फ़कत अच्छी खाद ही नहीं, मुनासिब साजगार आबो हवा भी ज़रूरी होती है। धूप, हवा और पानी सभी मिलकर ही पौधे को नमू बख्श सकते हैं। वो बहस के भरपूर मूड में था। उसके लहजे में भी उसके सरापे जैसी ताजगी उतरी हुई थी। मुसलसल पानी का छिड़काव एक पौधे के लिए जितना नुकसानदेह है, बेएतनाई बदगुमानी की धूप भी इतनी ही नुकसानदेह है। अपने बराबर बैठी इस हसीन खातून से ज़रा पूछो कि इस पौधे की आबियारी में इसका क्या रोल रहा है और मज़ीद क्या इरादे हैं। उसने बेहद चाबुक दस्ती से मौजू को पलट कर रख दिया था। लाला रुख ने अपनी बेसाख्ता कहका बड़ी मुश्किल से दबाया। रोशाना के चेहरे पर फैली संजीदगी बल्कि रंजीदगी महसूस करके मुस्कुराहट को भी जल्दी समेट कर मसनूईपन से तलाल को घूरते हुए बोली, मुझे दरम्यान में क्यों घसीट रहे हो? मेरा कंधा तो यूँ भी नातवां है। तुम खुद बराह रास्त इस हसीन खातून से पूछ लो। उसने खूबसूरती से दामन बचा लिया और रोशाना को आगे कर लिया। रोशाना इसे घायल नज़रों से देख कर रह गई। एक हल्का सा मासूम सा शिकवा इसकी निगाहों में सिमटा था। कुछ बरहमी झलकी थी जो दूसरे पल इस तरह में बदल गई। अच्छा, अगर यही बात है तो फिर क्यों न तुम्हें दरमियान से बिल्कुल ही हटा दिया जाए, हड्डी की तरह। उसने ये कहते हुए व्यू मिरर से लाला रुख की मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देखकर हल्का सा इशारा दिया। अगर यही इरादा है तो मैं गरीब कहाँ कुछ कह सकती हूँ। तुम्हें कबाब में हड्डी लगती हूँ तो यूँ ही सही निकाल फेंको। उसे कंधे उचकाकर ठंडी सांस खींची। उसने गाड़ी मैरिज हॉल के एंट्रेंस पर रोक दी और कुछ इस तरह रोकी कि रोशाना की तरफ का दरवाज़ा मैरिज हॉल की बाउंड्री वॉल से बिल्कुल लग रहा था, जहाँ बरक़ी कमकमे जुगमगा रहे थे। लाला रुख अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गई और वो बेहद सरियत से दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि रोशाना दरवाजे के हैंडल को छूती, तलाल ने गाड़ी फराटे से आगे बढ़ा दी और वो लहजा भर दम साध कर रह गई। मगर दूसरे ही पल उसे अपना दिमाग भग से उठता हुआ महसूस हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है, गाड़ी रोकें प्लीज़। उसे बहुत देर बाद एहसास हुआ था कि ये सब कुछ उसके साथ जानबूझकर हुआ है। प्लीज़ गाड़ी रोकिए, मैं कह रही हूँ। अब इसकी लहजे में घबराहट के साथ साथ गुस्सा भी छलकने लगा था। लीजिए, रोक दी। तलाल ने निहायत इत्मीनान से ब्रेक लगाए और इसकी जानिब चेहरा मोड़ा। तुमने कहा गाड़ी रोको, मैंने रोक दी। और कोई हुक्म? वो खौल कर रह गई। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस अनजान सड़क पर गाड़ी रोक दें। मुझे मैरिज हॉल ड्रॉप कर दें। वो इसकी तरफ से नज़रें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए नाराज़गी से गोया हुई। तुमने फ़कत गाड़ी रोकने का हुक्म दिया तो मैंने रोक दी। वो इसे जिज करके लुत्फ़ उठा रहा था। इसे तो कम से कम ऐसा ही लग रहा था। आखिर आप मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? अगर ये रिश्ता ख़त्म ही करना है तो चुपचाप ख़त्म कर दीजिए। मुझे जलाकर आपको क्या तस्कीन मिल जाती है? वो यकदम रूहान सी हो गई। तलाल के मुस्कुराते लब मिकान के अंदाज में सुकड़ कर रह गए और चेहरे पर यक बग यक संजीदगी फैल गई। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हें दुख देकर भी तसल्ली ले रहा हूँ? जाहिर है जिस तरह का अब तक मेरे साथ रवैया रहा है, इससे मैं और क्या अखज़ कर सकती हूँ? नफ़रत या किसी तरह की तस्कीन? वो आज़ादगी से बोली। और जो रवैया तुम्हारा है मेरे साथ, इसे किस खाते में डालोगी? वो फ़कत रद्द अमल था। वधू बधू बोली तो वो बेसाख्तापन से अब्रू उचका कर हंस दिया। भाई, अमल का रद्द अमल। इसका मतलब है मेरा रवैया अगर मोहब्बत भरा होगा तो तुम रद्द अमल के तौर पर इससे भी ज़्यादा मोहब्बत से पेश आओगी मुझसे। रोशाना ने नज़रें उठाकर उसे देखा, मगर दूसरे ही पल जल कर नज़रों का जाविया बदल लिया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता हुआ। उसे सख्त जहर लग रहा था। दिल चाहा कोई चीज़ उठाकर इसके सर पर दे मारे या इसे गाड़ी से धक्का दे दे या खुद गाड़ी से उतरकर भाग जाए। बराए मेहरबानी आप गाड़ी चलाइए और मुझे मैरिज हॉल ड्रॉप कर दें। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती।
وہ لہجے میں تمام تر رکھائی سمونے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ طلال کو اس کا یہ روپ پہلے سے کہیں زیادہ دل فریب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصولے پن کے ساتھ ساتھ ناراضگی بھی تھی، جس میں سنجیدگی اور کسی حد تک بیگانگی جھلک رہی تھی۔ اس سے اغیاز برتنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کوشش میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی معنی خیز مسکراہٹ اور نگاہوں کی ہر لحظہ بڑھتی تپش اسے بوکھلا دے رہی تھی، اس کے اعتماد میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ طلال نے گاڑی سٹارٹ کی اور بجائے میرج ہال جانے کے ایک خوبصورت کیفے کے پارکنگ ایریا میں جا کر روک دی اور انگیشن سے چابی کھینچ کر دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب تک لالی سب کو مطمئن کر چکی ہوگی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ کیفے کو دیکھ کر پہلے ہی چکرا گئی تھی۔ اس کی بات پر اسے تاؤ آ گیا۔ تم گاڑی سے باہر تو آؤ، پھر مطلب ہی بتاتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں گاڑی سے بالکل نہیں اتروں گی۔ آخر آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو نیچے اترو۔ اب کہ اس کے لہجے میں تحکم بھی تھا، مگر وہ سنی انسنی کر کے یوں ہی جمی رہی۔ اوکے، میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، ہم یہیں باتیں کر لیتے ہیں، کچھ گیلے شکوے، کچھ پرانے باتیں، کچھ حال دل۔ اس نے اس کی طرف کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ دہل کر رہ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس کی آنکھوں میں خوف، وحشت، حیرت، سبھی کچھ تھا۔ گھبرا کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مبادا وہ اپنے کہے پر عمل نہ کر بیٹھے۔ اب ساری باتوں کا مطلب کھڑے کھڑے تو بتانے سے رہا۔ تم اندر چلو یا مجھے یہاں بیٹھنے دو۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا اور ایک ہلکے سے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ مارے خوف کے خود ہی جلدی سے نیچے اتر آئی۔ اب یہ مت سمجھے گا کہ میں آپ سے ڈر گئی ہوں۔ وہ بے بسی اور بے اختیاری کے سے احساس سے چٹک کر رہ گئی۔ تو پھر کیا سمجھوں؟ ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ گاڑی لاک کرتے ہوئے وہ اس کی طرف ایڑیوں کے بل پلٹا۔ مجھے آپ کی کوئی فضول باتیں نہیں سننی، وہ جل کر بولی۔ اوکے، تم کان بند کر لینا۔ اس نے چابی جیب میں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑا اور پارکنگ ایریا سے گزرتا ہوا کیفے کے مہکے مہکے ڈائننگ ہال میں لے آیا۔ وہ مارے بندھے اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کی انگلیاں آہنی سراخوں کی طرح اس کی کلائی میں گھستی جا رہی ہیں۔ ڈائننگ ہال کا اکا دکا میزیں مصروف تھیں۔ اس نے ایک فیملی کیبن منتخب کیا اور اسے اندر لے آیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ یکدم رو پڑی۔ طلال بے اختیار ایک متصفانہ سانس کھینچ کر رہ گیا۔ وہ میز پر سر لگا کر بچوں کی طرح کتنی دیر روتی رہی۔ ہر سختی نفرت اور انانیت کی تسکین کے لیے نہیں ہوتی، کچھ بحالتیں مجبوری بھی کرنی پڑتی ہیں، خصوصاً جب مقابل احمق، نادان اور جذباتی قسم کا ہو۔ اس نے ٹیشو باکس سے چند ٹیشو کھینچ کر نکالے اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، نرمی اور تمام تر اپنائیت سے اس کا سر اونچا کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں یہ سب نفرت میں کرتا آیا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو بھلا محبت میں کرتا ہے کوئی اس طرح؟ اس نے چپتے انداز میں ٹیشو اس کے ہاتھ سے لے لیا اور مجروح نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ وہ ہنسا، یوں جیسے اس کی بات پر لطف اٹھایا ہو۔ روشانہ کو اس کا ہنسنا اور آزردہ کر گیا۔ ویٹر کے آ جانے پر کچھ دیر ان دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ وہ آئس کریم کا کپ ان دونوں کے آگے رکھ کر چلا گیا تو طلال نے ریسٹ واچ پر ایک سرسری نظر پھینکی۔ لمحے تیزی سے گزر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ بھی یہی ایک عجیب مسئلہ ہے، جب روکنا چاہو تو لگتا ہے اس کے پر لگ گئے ہیں، اور جب چاہو کہ یہ وقت گزر جائے تو اس وقت گویا ہر لمحہ، ہر گھڑی صدیاں بن جاتی ہیں۔ اس وقت طلال کے دل میں یہ خواہش مچل کر رہ گئی کہ ہر لمحہ صدی بن جائے، گھڑی اس ساتھ پر رک جائے، کائنات کی نبضیں تھم جائیں اور وہ اپنی بکھری منتشر زندگی کی ایک ایک زلف کو سنوار لے۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں توازن کتنا ضروری ہے، خصوصاً محبت میں۔ محبت کو تو پرسکون ندی کی مانند ہونا چاہیے، جس میں آئینے کی طرح اپنا آپ صاف دکھائی دے اور اپنی کوتاہیوں کا گدلا پن دکھائی دے تاکہ اسے بروقت دور کیا جا سکے۔ تند و تیز موجوں جیسی محبت چاہے جتنی بھی شفاف ہو، اس کی منہ دوری مقابل کو وحشت زدہ اور خوف میں مبتلا کیے رکھتی ہے۔ اگر کسی کو محبت کرنے کا سلیقہ نہ ہو، اس جذبے کی لطافت اور تازگی سے آگاہ نہ ہو، چہ جائے کا اس کے دل میں محبت کا ایک بہرے بے کراں ہو اور مقابل کے لیے وہ اپنے دل میں ایسی چاہت محسوس کر رہا ہو کہ اس سے دستبردار ہونے کا تصور اس کے لیے محال ہو، تو ایسے شخص کے ساتھ کیا کیا جائے، جبکہ وہ اپنے ان غیر متوازن رویوں کی سزا خود بھی ایک مسلسل ذہنی اور اعصابی دباؤ کی صورت میں کاٹتا آیا ہو۔ کیا ایسے شخص قابل سزا ہے یا قابل معافی؟ میرا خیال ہے قابل معافی ہے نا؟
وہ جواب بھی خود ہی دے کر دھیمے سے مسکرا دیا اور اس کی نگاہوں میں اترے شکوے ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے ایک ہلکی سانس بھرتے ہوئے بولا، روشانہ اسد، محبت کو رویوں میں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ رویے تو حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ کبھی محبت کو اظہار کا راستہ نہیں ملتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، اپنا وجود کھو چکی ہے، بلکہ وہ زمین دوز ندی کی طرح دھیرے دھیرے اندر ہی اندر اپنا راستہ بناتی بہتی رہتی ہے۔ اسے کھوجنے اور اس سے سیرابی حاصل کرنے کے لیے کبھی وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی بہت حساس دلی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تمام تر استحقاق کے ساتھ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ اس نے اس عرصے میں اس کا ایک ہی روپ دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ قطعی مختلف تھے، التفات اور بھرپور توجہ کے رنگ، مہکا مہکا روح کو جکڑتا، اجنبیت کی ساری دیوار گراتا رنگ، ان کے مابین موجود رشتے کو حقیقت کو بہت واضح کرتا اور مستحکم بناتا رنگ، تمام تر توجہ اور دلچسپی سحر انگیزی کا رنگ۔ یکدم اس کے ہاتھ کے لمس کو محسوس کر کے اس کا چہرہ لال ہو گیا، پلکیں لرز کر جھک گئیں۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں اسے ساری حقیقت بتانے لگا کہ لالا رخ کو کس طرح مجبور کرنے کے لیے اس نے یہ جھوٹ بولا تھا، یہ شفقانہ جملہ ادا کیے تھے جو اس کے مابین بدگمانی کو جنم دے گئے۔ یقین کرو روشانہ، میں نے زندگی میں کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا جس لمحے میں نے لالا رخ سے یہ جھوٹ بولتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ مجھے اسے زندگی کی طرف لے جانے کا اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اور اس پل میں نے شدید اذیت محسوس کی جب تمہاری نگاہوں نے مجھے بے اعتبار جانا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کر سکا تھا۔ وہ انتہائی ندامت اور تعصب کی زد میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ندامت اور افسردگی روشانہ کو پگھلانے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے مسرت آمیز بھی تھا اور تکلیف دہ بھی۔ وہ بری طرح بکھر گئی۔ محبت کا فقط ایک ہی رنگ ہوتا ہے طلال، اور فراقین کو جکڑے رکھتا ہے، کہیں جانے نہیں دیتا، انہیں آسودہ اور مطمئن رکھتا ہے، عمر بھر ایک دوسرے کا اسیر رکھتا ہے، اور وہ ہے اعتبار کا، اعتماد کا رنگ، مگر وہی آپ نے مجھے نہیں دیا۔ آنسو اس کی خوشنما آنکھوں سے موتیوں کی طرح گر کر ٹوٹنے لگے۔ طلال مستبرانہ انداز میں اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ سب کچھ آپ نے لالا رخ کے لیے کیا ہے تو میں بھی آپ کا ساتھ دیتی۔ آپ کی بے مہری کج ادائی سے یوں جیتے جی مرتی تو نہ۔ آپ نہیں جانتے میں نے یہ عرصہ کتنی اذیت میں گزارا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے مجھے اعتماد کے قابل نہیں سمجھا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھ کر کھل کر رو پڑی۔ طلال نے اسے رونے دیا۔ قطرہ قطرہ جمع ہو جانے والے آنسو سیلاب کی طرح بند توڑ کر بہہ رہے تھے۔ آئس کریم پگھل چکی تھی۔ وہ اسے گاڑی کی طرف لے آیا۔ میں نے کہا نا، میں اپنے غیر متوازن رویے کی سزا خود بھی کاٹ چکا ہوں، تاہم تم جو سزا دینا چاہو میں تیار ہوں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کی بیک سے سر ٹکا کر آزادگی سے بولا، اور وہ چپ رہی، سڑ سڑ آنسو بہاتی رہی۔ ایک مضمحل سی خاموشی کچھ دیر دونوں کے مابین طاری رہی، پھر روشانہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے بولی، کاش یہ ساری باتیں آپ مجھے پہلے بتا دیتے۔ بندہ بشر ہوں، دل کے بھید نہیں جانتا۔ شاید میرے لاشعور میں یہ خوف تھا کہ جانے تم کیا رد عمل اختیار کرتیں۔ دل میں جھانکنے کا علم ہوتا تو نوبت یہاں تک آتی ہی کیوں؟ وہ ایک خود آزار سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ دل میں جھانکنے کا علم نہ صحیح، محبت کرنے کا فن آتا تو یقیناً نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ وہ دھیرے سے بولی تو طلال نے بے ساختہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے نظریں چرا گئی، مگر اس کے لبوں کی تراش میں پھیلنے والی مسکراہٹ بڑی آسودہ اور طمانینت خیز تھی۔ سچ کہتے ہیں، بارش کا ایک چھوٹا سا قطرہ یوں تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کی قدر و قیمت تپتا ہوا صحرا جان سکتا ہے، بپھرا ہوا سمندر نہیں۔ اس کے تراشیدہ ہونٹوں پر ابھرنے والی یہ مدھم سی مسکراہٹ طلال کو ایسا ہی قطرہ لگی جیسے 7 قلزم اس کی محبت کے صحرا میں اتر آئے ہیں۔ اس نے اس کا گداز نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر ہولے سے دبایا۔ وہ پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ بے شک محبت کا سفر دشوار گزار ضرور ہے، مگر ناکام نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جسے پورے خلوص سے چاہیں وہ آپ کو بالکل پرواہ نہ کرے۔ اسے لالا رخ سے کہی اپنی یہ بات یاد آ کر رہ گئی۔ اچانک اس کی پلکوں پر رکے ہوئے قطرے رخساروں پر بکھر گئے، مگر نیچے گرنے سے پہلے طلال کی انگلیوں کے مہربان پوروں نے انہیں کسی قیمتی متاع کی طرح سمیٹ لیا تھا۔